یہ نہیں رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، 5 کلو آٹا، 2 کلو تیل، 1 کلو چینی، شربت کی بوتل، کھجور، اور اس کا واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رہے ہیں، آج میں نے 20 لوگوں کو کٹ دی ہے، آج میں نے 50 لوگوں کو غلہ پہنچایا ہے، آج ہم نے 50 لوگوں کو، غریب لوگوں کو ساڑی دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے جو اپنے نیکیوں کی نمائش کرتے پھرے اور جس کو دے رہے ہو اس کو بھی ذلیل کرتے پھرے بیچارے کو۔ ارے کسی غریب کو دے دو، نہ تمہاری بیوی کو پتہ چلے، نہ جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو پتہ چلے کہ اس بیچارے کی مدد کی ہے، اس کا پردہ رہنے دو، اس طریقے سے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کانوں کان، ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے نا، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے صدقہ کرو۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا اور میں چپکے سے دوں گا، کسی ضرورت مند کو دوں گا۔ پھر وہ رات میں اٹھا اور چپکے سے نکلا اور اس نے ایک ضرورت مند کو رات میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ، اپنا زکوٰۃ کا مال، اپنا صدقہ کا مال اس کو دے دیا۔ صبح جب وہ مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا، وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا اس نے کہا اللہ میری نیت تو نہیں تھی چور کو دینے کی، میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے، آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع، اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو؟ کہا ہاں، اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئیں کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکہ کھا گیا، کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا، آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا، آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی، جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکہ کھا گیا، اس نے امیر کو دے دیا۔ اس نے کہا اللہ میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکہ کھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب، اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے، آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا، جو مستحق ہو، جو اس کا جو غریب ہو، اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا، اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مایوس ہے، پریشان حال ہے۔ یہ اس عورت کے پاس گیا، کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں، 2 دن سے میں برابر دھوکہ کھا رہا ہوں، یہ لیجئے۔ اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا، خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا، کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا۔ صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا، لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا۔ اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے، ان سے پیسہ لیتی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن میں 3 دن دھوکہ کھا گیا اور اب میرے پاس زکوٰۃ کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی، چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی۔ جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے، بخاری کی حدیث، رات میں خواب دیکھتا ہے کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو، نادم مت ہو، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، ہو سکتا ہے
کہ جس چور نے چور کو تو نے صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے، جس بدچلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی، اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ تو نے انجانے میں ایسا کام کیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بخاری کی یہ بتلا رہی ہے، اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکہ کھا گئے، وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا، یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا، لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا، بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے جان بوجھ کر نہیں دھوکے سے، تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا، آپ کو گناہ نہیں پڑے گا، آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا، تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ تو ایسے صدقہ کیجئے کہ کسی غریب کو جب آپ دو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے صدقے کا مطلب۔ نمائش مت کریے، کسی کی مدد کر لو، ایک فوٹو لینا ذرا، ہاں کھچ، آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ۔ 6 چیزیں ہو گئیں، 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا، اس کے عذاب سے ڈر گیا، تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت، ایک بوڑھی اور ایک اندھی اور نابینا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلافت میں آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد، اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ وہ روتے تھے، اللہ کو یاد کر کے وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے، اور تنہائی میں روئیے۔ دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے، دیکھیے کتنا رو رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے اور اپنے رب کو بنائیے اور دعا مانگیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، الہ العالمین تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چپٹنے والا ہے۔ یہ دعا مانگتے رہو اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، اور یاد رکھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہا کرو، کم سے کم یہ دعا بھی، یہی دعا پڑھتے رہو، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ دعا پڑھتے رہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی۔ ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی ایسی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ اللہ کو یاد کرو تنہائی میں اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ گئے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو پھر سے ایک بار گن لیجئے، عدل و انصاف کرنے والا ایک، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، 2، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے، 4، وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور 5واں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور شریف خاندان کی لڑکی نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں 5، اور 6واں شخص وہ جس نے
چپکے سے خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، کسی کو کان و کان اس کی خبر نہیں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کے عرش کا سایہ پائیے۔ یاد رکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے ہمیں قیامت کے دن اس سورج کی جاسوس تپش سے بچنا ہے اور اس کی گرمی سے بچنا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج کی گرمی ہمارے سروں پر ہوگی، ہم پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، اس کے لیے وہ دن بہت خطرناک دن ہوگا، اور جو اللہ کے عرش کا سایہ پا جائے گا وہ مطمئن ہوگا، چین و سکون کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ 2.25 گھنٹے کا خطاب میں نے آپ کے سامنے تقریباً کیا ہے۔ اب میں رخصت ہوتے ہوئے آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے، یہ 7 خوبیاں ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما اور قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ آپ لوگ